احباب ذی وقار، دل کی عطا گہرائیوں سے دعوت دوں گا صاحبزادہ سید ابو مشہود سید اویس عبدالرسول گیلانی سہروردی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ مبارک وسلم۔ صرف چند باتیں جو بلال چچا جان نے کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہماری شفاعت اور بخشش ہے، اور وہی ایک واحد ذریعہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی، کیونکہ ہمارے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، نہ کوئی نماز روزے تہجدیں اور نہ اس طرح کی پاکیزگی ہے، صرف امید اور یقین ہے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پہ ہے۔ اور ایک اور بات اس سے منسلک کروں گا کہ قاسم حسان میں اپنی نعت میں کہہ رہے تھے کہ تو حضور کے بارے میں جانتا ہی کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف دو دعائیں یہاں پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آگے جا کے پڑھوں گا۔ معاملات یہ ہیں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتا ہی نہیں تو ان سے مانگے گا کیا؟ جو حضور کی ذات کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، جانتے تو خیر صرف اللہ اور اس کا محبوب ہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائیں، اس کی حد مقرر سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور کی عظمتیں، حضور کی شانیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ تمام مخلوقوں کے لیے، تمام پیغمبروں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو محدود کر سکے، سوائے اللہ کے کہ اللہ کی ذات اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ ان کی شانیں کیا ہیں اور اللہ نے ان کو کیا عطا کیا اور انہوں نے کیا لیا۔ صرف دو دعائیں جو لوگ وسیلے کے معاملات میں بات کرتے ہیں کہ حضور کے وسیلے سے نہیں مانگنا چاہیے، تو ان کے بارے میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ تم حضور کے بارے میں جانتے ہی کیا ہو۔ اور دو دعائیں جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتلائیں، ایک دعا اس موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کی وفات ہوئی، جن کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر مبارک کھودی اور اس میں خود لیٹے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر انہیں لحد میں اتارا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کے کچھ اس طرح دعا فرمائی کہ اللہ جو زندہ اور سلامت ہے، جو قائم اور دائم ہے، جو فوت نہیں ہوتا، میری ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما اور اس کو اس کے کلمے کی تلقین فرما اور اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے۔ تجھے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اور ان سب نبیوں کے وسیلے اور واسطے سے جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ دعا فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کی وفات پہ، ان کی بخشش کے لیے اور ان کے اگلے معاملات میں آسانی کے لیے۔ اور وسیلہ کس کو بنایا؟
وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو بنایا۔ اور ایک اور موقع پہ حضرت عثمان بن حنیف رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جو کہ نبینا تھا، اور آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ بینائی نہیں ہے، کچھ کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس پہ صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ لیکن صبر کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ تمنا اور تڑپ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نورانی چہرے کو دیکھنے کی تھی، تو کیسے صبر ہو سکتا تھا کہ اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے دیدار کرنے کی طلب و تڑپ نے اس طرح تڑپا دیا تھا کہ اب مزید اس شخص سے یہ بینائی برداشت نہیں ہوتی تھی، تو کہنے لگا کہ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا۔ تو اس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داؤ گھر جا کے وضو کر، 2 نفل پڑھ اور اس کے بعد یہ دعا مانگ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دعا بتائی کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں رحمت والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ اور پھر حضور نے ہی اس کو فرمایا کہ آگے مجھے پکارو، کہ آگے جا کے کہو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے محمد آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے اللہ کے حضور اپنی یہ حاجت پیش کرتا ہوں، میری یہ حاجت پوری فرما دیں۔ اور حضرت عثمان بن حنیف رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص آیا تو اس کی بینائی لوٹ چکی تھی۔ اور ان 2 احادیث سے، ان 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت جو انہوں نے خود دعا مانگی حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی والدہ کی وفات پہ، اس میں بھی اپنے آپ کو وسیلہ ٹھہرایا۔ اور ایک دعا جو ہمیں سکھلانا مقصود تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دعا کر سکتے تھے، ان کے لفظ سے ایک لفظ بھی نکلتا تو وہ قبولیت تھی، لیکن یہ آنے والی امت کو سکھلانے کا باعث تھا کہ یہ دعا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بتلائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے تمام بد عقیدہ عناصر، شر پسند عناصر سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم اور کرم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔